دوستو سلام مسنون۔ آج خبریں نہیں، صرف ایک اداریہ جو کہ آج راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بہت اچھا اداریہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو روز روشن کی طرح یا ہے۔ میں ان باتوں پر جانا نہیں چاہتا۔ ہم جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے، تمام مذہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی رہے، تمام لوگ اس ملک میں خوشی خوشی زندگی بسر کریں، تمام لوگ آخر ایک اللہ، ایک بھگوان کے ہیں۔ ان میں فرق کیوں؟ ان میں نفرت کیوں؟ ان میں بیر کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سمجھنے والے، اس طرح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہمارے ملک میں تمام مذاہب میں موجود ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت دوستانہ تعلقات رکھنے کی خواہش کر رہی ہے، مگر گنے گنے چند عناصر جو ناسمجھ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ملک میں بیر پھیل رہا ہے۔ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ایک اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بیر کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسانیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انسانیت ہی سب کچھ ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، تو پھر یہ الگ تھلگ جذبہ کیوں؟ یہ بیر کیوں؟ یہ نفرت کیوں؟ مگر خوشی کی بات ہے کہ آج ہندوستان کے کئی ریاستوں سے نکلنے والا لوگوں کا ایک محبوب روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک بہت ہی اچھا اداریہ شائع ہوا ہے۔ ہم اس روزنامے کو سلام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اداریہ لوگوں کو پسند آئے گا۔ لوگ مذہب چاہے ان کا جو بھی ہو، اسے پسند کریں گے اور حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، لوگوں میں پیسفل کو ایگزسٹنس رہے۔ انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ عنقریب ہے وہ زمانہ جب کہ ہمارا ہندوستان دنیا میں ایک بہت اچھے دیش کی، ایک اچھا دیش، سب سے اچھا دیش بن کر رہے گا، یہاں کے لوگوں میں بھائی چارگی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی۔ یہ دعا ہے، یہی چاہتے ہیں ہمارے ملک میں رہنے والے تمام ہندوستانی، جن کے دل میں ہندوستانیت بھی ہے اور انسانیت بھی ہے، مگر وہ لوگ جن کے زبان پر ہندوستان ہے مگر دل میں نہیں، جن کے زبان پر انسانیت ہے مگر دل میں نہیں، ایسے شرپسند عناصر گڑبڑ کرتے ہیں۔ منشا کیا ہے وہ اللہ ہی جانے۔ جیسے بھی ہو، امن و امان پیدا ہو، یہی دعا ہے۔ اور اس ادارے کو، خبروں کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں
ظالموں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی۔ ظالموں کو ڈسکریج کرنے والے کافی تعداد میں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے غیر مسلمان ہندو بھائی ہیں۔ پھر ایک بار میں اس ادارے کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے ایڈیٹر کو سلام کرتے ہوئے اور اس راشٹریہ سہارا روز نامے کو سلام کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اداریہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے مساوات اور مذہبی آزادی۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اسے غور سے سنیں، سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اسے فارورڈ کرنے کی کوشش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی دوستو، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مساوات اور مذہبی آزادی۔ جس ملک میں حکومت کو عوام کی تائید بھی حاصل ہو، عروج اقتدار کی نقاب کشائی کے لیے دستور کی قسم کھانا بھی لازمی ہو، باقاعدہ ایک آئین ہو جس کے دائرے میں قانون کی حکمرانی کے دعوے کیے جاتے ہوں، وہاں اگر مساوات اور شہریوں کے حقوق پر حملے ہونے لگیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہو تو ایسی صورتحال کو کیا کہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ملک کے ہر سنجیدہ شہری کے ذہن میں گشت کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو شہریوں کے مساوات کے حقوق، مذہبی اور شخصی آزادی پر شدید حملہ ہی کہے جائیں گے۔ ستم ظرفی یہ بھی ہے کہ ان واقعات کی روک تھام کے بجائے انتہائی بے شرمی کے ساتھ ان کی توضیح کی جا رہی ہے اور سماج میں پولرائزیشن کے لیے مناسب موقع کے طور پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذہبی آزادی اور شہریوں کے مساوات کے حق کو کچلنے کی کوشش سماج کے وہ لوگ کر رہے ہیں جو اقتدار کے قریب ہیں۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 15 اور دفعہ 25 میں ملک کے تمام شہریوں کے مساوات کے حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ دفعہ 15 کے تحت حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مذہب، رنگ و نسل، جنس، مقام پیدائش یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا خاتمہ کرے اور مساوات کے حق کو یقینی بنائے۔ آئین کی دفعہ 25 میں ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چند برسوں سے ان آئینی دفعات کی کھلی خلاف ورزی عروج پر ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تازہ واقعہ ہماچل پردیش میں پیش آیا ہے۔ اس ریاست کے کلو ضلع کے ناگر تحصیل میں واقع ناتھن گاؤں میں باقاعدہ پولیس کی موجودگی میں شدت پسند عناصر نے ایک قبرستان کے اندر گھس کر ننگا ناچ کیا اور قبروں کو منہدم کر کے انہیں زمین کے برابر کر دیا۔ اس سے قبل مدھیہ پردیش کے اندور میں گھوم گھوم کر چوڑیاں بیچنے والے ایک شخص پر حملہ کیا گیا اور اسے مذہبی نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والا یہ چوڑی فروش اپنا سامان لیے اندور کے اکثریتی فرقے کی بستی میں پہنچ گیا تھا۔
मध्य प्रदेश के ही मेच के सिंगलावली में एक कबायली शख्स को इंतहाई बेरहमी से पीटा गया और पिकअप ट्रक से बांधकर उसे मेलों तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। इसी मध्य प्रदेश के उज्जैन में काजी साहब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 10 अफराद पर कौमी सलामती से मुताल्लिक़ दफ़ात लगाकर जेल भेज दिया गया। इसी रियासत के उज्जैन और देवास में फुटपाथ पर सामान बेचने वालों से शिद्दत पसंद अनासर आधार कार्ड तलब करके उनकी शनाख्त देख रहे हैं। इसी तरह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक सहाफ़ी को मजहबी नारे बुलंद करने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। ये वाक़यात मुल्क में शहरियों के मसावात के हुकूक़ और मजहबी आज़ादी के लिए संगीन ख़तरात ज़ाहिर करते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बजा तौर पर ये पूछा है कि क्या हुकूमत ने आइन की दफ़ात 15 और 25 को बेच डाला है। तवातुर से पेश आ रहे इन वाक़यात के तनाज़र में राहुल गांधी के सवाल से सिर्फ नज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुसलसल हो रहे ये वाक़यात ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत आइन की मज़कूरा दफ़ात की पासदारी में संजीदा नहीं है। अगर इन वाक़यात को रोका नहीं गया तो यह ख़तरा भी है कि कहीं ये जुनून न बन जाए। ये सूरत हाल आज़ादी, मसावत, भाईचारा और जमहूरियत पर मबनी निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक मखसूस सियासी नज़रिया रखने वाली जमात की शह पर हो रहा है। इस जमात से वाबस्ता लोग ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि इन वाक़यात से समाज को पोलराइज करके इंतखाब जीतना और इक़्तिदार हासिल करना आसान है, और वो इसी पर अमल पैरा है। हिंदुस्तान जैसे मुतनव्वि मुल्क में जहाँ दर्जनों मज़ाहिब, सैकड़ों रंग व नस्ल और तहज़ीब के लोग रहते हों, वहाँ किसी एक मखसूस नज़रिए की सरबुलंदी के लिए जबर ज़ुल्म का होना और समाजी इत्तेहाद, मसावात के हक़ और मजहबी आज़ादी का सलब किया जाना बहरहाल नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हुकूमत की आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो पार्टी के नज़रिए से बालातर होकर हर शहरी की मजहबी आज़ादी और मसावात के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और आलमी सतह पर दागदार हो रही हमारी शबीहा को बेहतर बनाए।